الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 21 سے لے کر 34 تک آج ہمارا درس ہے اور 19ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی 3 آیات یعنی 21، 22 اور 23 اس کا ترجمہ اور ترجمے کے بعد پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کیوں نہیں ہم پہ فرشتوں کو نازل کیا گیا، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، یعنی تکبر کا شکار ہو گئے۔ وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس روز ان کے لیے یعنی مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ ویقولون حجرا محجورا، اور یہ کہیں گے کہ کوئی رکاوٹ، کوئی روک، کوئی پردہ، کوئی دیوار درمیان میں حائل ہو جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم متوجہ ہوں گے اس طرف جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، اس کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور پھر ہم اسے غبار بنا دیں گے، وہ غبار کہ جو اڑتا ہوا غبار ہے۔ یہ 3 آیات ہیں۔ آپ کو ایک بار میں نے یہ بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی، اور غالباً 2-3 درس پہلے، کہ قرآن مجید میں ایک اسلوب تو یہ اختیار کیا گیا ہے کہ سوال اگر فضول ہے، اعتراض جس میں کینہ ہے اور جس میں انکار ہے، بغض ہے، تعصب ہے، قرآن مجید اس کا بڑا مختصر جواب دیتا ہے۔ لیکن ایک اسلوب قرآن مجید میں یہ بھی اختیار کیا گیا ہے کہ سوال میں اگرچہ کینہ ہے اور انکار بھی پوشیدہ ہے، لیکن ان لوگوں کے علاوہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، امپارشل ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں ضرور سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کویسچن ان کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا، اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ان کی رہنمائی کے لیے، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کے سوال میں بغض ہے، کینہ ہے، انکار ہے، تمسخر ہے، تماشا لگانا ہے، استہزاء ہے۔ اس کے سوال کو سننے والے یا اعتراض کو سننے والے بہت سے اور لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی کے سوال کے بدلے میں اگر سنجیدہ اور بہتر جواب علم والا دے دیا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مشکل حل ہو جاتی ہے، جن کے ذہن میں کوئی اعتراض، کوئی سوال، کوئی شک اور شبہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقام پر اس اسلوب میں اور اس انداز میں بات کا جواب دیتا ہے۔ ایک تو مثال وہ ہے جو سورۃ بنی اسرائیل میں ہے،
کہ سورۃ بنی اسرائیل میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیے اور یہ کہا کہ کوئی آپ کا محل ہوتا سونے کا، آپ کے پاس مال اور دولت ہوتی، یا آپ کے پاس باغات ہوتے، یا آسمان کی طرف ہم آپ کو جاتا ہوا دیکھتے، لیکن پھر بھی ہم ایمان نہ لاتے، آپ وہاں سے کوئی کتاب لاتے، پھر ہم اس کو کھول کر پڑھتے۔ اب اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط ایک بات فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں، ایک انسان تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بس اتنی سی بات۔ یعنی اسی کے اندر یہی پیغام ہے کہ بھئی میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ باقی جو تم باتیں کہہ رہے ہو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی طرف التفات کیا جائے، ان کی طرف توجہ کی جائے، مقصد کی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک اسلوب اور انداز وہ ہے۔ کئی مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتراض کا جواب بھی دیا۔ جواب اس لیے دیا کہ سننے والوں کی طرف سے کئی ابہام ہوتے ہیں، کئی اشکالات ہوتے ہیں، تو ان کو بھی واضح اور کلیئر کر دیا۔ مثال کے طور پر اب یہاں پہ جب یہ فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم پر ملائکہ کو نازل کیا گیا یا ہم رب کو دیکھیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ان کو جواب دے دیا کہ فرشتے تب اتریں گے جب تمہیں سزا دینا مقصود ہوگا، یعنی قیامت کے دن روز حشر جب سزا دینا مقصود ہوگا پھر خدا کے فرشتے آسمان سے اتریں گے یا زمین پر اس وقت اترتے ہیں کہ جب کسی قوم پر اتمام حجت کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو یہاں پر اللہ پاک نے واضح کر دیا۔ لیکن الفاظ دیکھیے، یہ جو حجرم محجورہ کا لفظ ہے، ہجر کا مطلب ہوتا ہے روک اور مہجور کا مطلب ہوتا ہے روکا گیا۔ امام راغب اصفہانی اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عرب میں جب ایک شخص کے سامنے کوئی ایسا شخص آتا کہ جس سے وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے جس کو دیکھ کر، تو تب یہ الفاظ وہ بولتا تھا۔ تو یہاں پر جو مجرم ہیں وہ فرشتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے حجرم محجورہ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی رکاوٹ آ جائے درمیان میں، کوئی دیوار حائل ہو جائے، کوئی پردہ آ جائے، یعنی ہم اس خوف سے اور ان فرشتوں سے ہم کسی طرح بچ جائیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ یہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 23 تک۔ اب اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں ہباء منصورہ، ذرا اس کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ ہباء عربی زبان میں غبار کو کہتے ہیں، یہ جو ڈسٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ڈسٹ بڑی باریک قسم کی مٹی ہے، بڑی باریک قسم کی ڈسٹ ہے، غبار ہے۔ یعنی آپ کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوں اور سورج کی کرنیں جیسے کھڑکی سے اندر آتی ہیں تو اس روشنی میں آپ کچھ گرد کو، غبار کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کو کیا کر دیں گے، وہ کیا ہوں گے، ہبا ہوں گے، وہ غبار ہوگا، گرد ہوگی۔ کون سی گرد؟ گرد منصورہ، اڑتی ہوئی گرد۔ اب یہ جو منصورہ کا لفظ ہے نثر، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جسے انگلش میں پروز ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو نثر ہے، نثر کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، منتشر کر دینا۔ ہم الفاظ کو پھیلا دیتے ہیں نا، ہم لکھتے ہیں تو وہ ایک آرٹیکل، ایک مضمون بن جاتا ہے، ایک اقتباس بن جاتا ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ نثر ہے۔ وہ جو پوئٹری ہوتی ہے، نظم جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں منظوم کلام ہوتا ہے، وہ دوسرا ہے۔ نثر ہوتا ہے کہ جو ایک نظم میں نہیں ہوتا، وہ پھیلا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اردو میں بھی نثر کا لفظ بولتے ہیں، نظم اور نثر۔ تو منصورہ کا مطلب ہوا کہ وہ غبار کہ جو اڑتا ہوا ہے وہ ہم بنا دیں گے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی دنیا میں۔ جو یہ برے اعمال کرتے رہے، جو کچھ یہ سمجھتے رہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں، تو ان کے اعمال ان کے لیے دنیا میں مزین ہو گئے ان کے لیے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جن کے اوزان، جن کے اعمال وزنی ہو گئے وہ تو اچھی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وزن کم ہو گئے،
خفت موازین ہو، جن کے اعمال کے وزن کم ہو گئے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ خفت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ خفیف سے ہوں گے، ہلکے پھلکے سے ہوں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 23 تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے یہاں پر ان کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا، اور جو ذہن سوچتا ہے سوال اور اعتراض کے بارے میں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، ان کی بھی تسلی اور تشفی ہو گئی، اور ساتھ کفار کو یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن تمہارے دنیا کے ان اعمال کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 24۔ اب یہ جنتیوں کے لیے خصوصی انتظام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس آیت میں جنتیوں کے لیے خصوصی انتظام ہے۔ ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، لیکن جو اچھے کام کرنے والا ہوتا ہے اسے کسی حد تک تسلی اور تشفی تو ہوتی ہے نا۔ اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور جنت والے اس دن ان کا بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ عربی زبان میں مستقر کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ انسان بیٹھتا ہے، یتجالسون یتحادثون، یہ غالباً امام علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ مل جل کر انسان بیٹھتا ہے، گپ شپ کرتا ہے جس جگہ پر، اس کو مستقر کہتے ہیں۔ اور وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین جگہ مقیلہ کی۔ مقیلہ یہ جو دوپہر کے وقت مڈ ڈے میں آرام کرتا ہے انسان، استراحت کرتا ہے، جسے ہم قیلولہ عربی زبان میں کہتے ہیں، تو مقیلہ کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ ہم قیلولہ کرتے ہیں۔ یہ ظرف مکان ہے، ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی، یعنی اس میں ظرف ہے یہ۔ تو مقیلہ کا مطلب ہے کہ جہاں پہ یہ اللہ کے نیک بندے جنتی قیلولہ کریں گے، وہ بہترین جگہ ہوگی، وہ بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ابھی جنت میں نہیں گئے، یہ جنت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میرے محمد کی جان ہے، انہ یخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبہ یصلیھا فی الدنیا۔ فرمایا کہ وہ قیامت کا دن جو بڑا بھاری دن ہوگا، وہ مومن کے لیے آسان کر دیا جائے گا، ہلکا کر دیا جائے گا۔ ایسا ہلکا ہوگا کہ جیسے فرض نماز انسان پڑھتا ہے نا، 4 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، اتنا ہلکا کر دیا جائے گا، اتنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے فرض نماز تھوڑی رکھی ہے، آسان رکھی ہے، ہر شخص ادا کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا وضو ہو تو 4 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت کے لیے۔ اگر وضو کرنا پڑے تو سارا ٹائم ملا کر 5 سے 7 منٹ بنتے ہیں۔ تو 5 سے 7 منٹ یعنی فرض نماز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہلکا اور آسان کر دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ اور قیامت کے دن اصحاب الجنہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح تخفیف کر دے گا، آسانی کر دے گا قیامت کے دن کو، کہ اس کی ہولناکی، اس کی خوفناکی، کہ انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، لیکن مومن کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو مومن پر آسان کر دے گا، اس طرح کہ جیسے دنیا میں وہ نماز پڑھتا تھا نا، 2 رکعت فرض، 3 رکعت فرض، 4 رکعت فرض، تو فرض نماز کے برابر اس کے لیے قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا خوفناک دن وہ حیثیت اس کی ہوگی، اس طرح کم ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ جس میں آپ نے اس بات کو بیان کیا۔ اور ویسے بھی اگر انسان کی کارکردگی اچھی ہو تو انسان کافی حد تک تسلی میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا فضل بھی ساتھ شامل ہو جائے تو پھر انسان کو تو بالکل سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر جو جنت میں جانے والے ہیں ابھی نہیں گئے، ان کے لیے آخرت میں جو آسانی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورۃ عبس میں اور کئی اور صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو، سورۃ الغاشیہ میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ کئی چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، مسکراتے ہوئے چہرے ہوں گے، ان کے چہروں سے
ایک بشارت نظر آتی ہوگی، خوشخبری نظر آتی ہوگی، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، کالے ہوں گے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، ابھی جنت جہنم کی نہیں بات ہو رہی، قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے روز کئی چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے ہوں گے، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے کہ جو ڈھلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ آخر انسان دنیا سے کچھ کر کے آتا ہے تو اس کو اندازہ تو ہوتا ہے نا، جیسے ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے کئی طلباء مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں، تو انسان کو کچھ اپنی کارکردگی پر تسلی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک مومن یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے جو کرنا تھا کوشش کر لی، باقی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت میری شامل حال ہوگی۔ تو یہ اطمینان اور یہ سکون ہوتا ہے کہ جو قیامت کے دن ابھی حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہے یا اس سے پہلے کا معاملہ ہے، ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا نہ جہنم میں، اس سے پہلے یہ ایک کیفیت ہوگی جو مومنین پر بھی طاری ہوگی، اور یہ وہ کیفیت ہوگی جو کافروں پر بھی طاری ہوگی۔ اسے قرآن پاک نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے پھر اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس دن حقیقی بادشاہت، اصلی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ یہ آیت نمبر 25 اور 26۔ قرآن پاک میں اس بات کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے سامنے ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 5۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ ہی غفور رحیم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 37 ہے۔ فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا کہ جیسے لال قسم کی جلد ہوتی ہے، سکن ہوتی، اس طرح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سورت نمبر 64 کی آیت نمبر 16 ہے، فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹے گا اس دن، اور کیسا ہوگا آسمان اس دن؟ کمزور، پھس پھسا سا، سست سا آسمان ہوگا۔ یعنی اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلالت ہوگی، اس کا غلبہ ہوگا، اس کی حکمت ہوگی۔ اذا السماء انشقت، سورۃ انشقاق کی پہلی آیت میں فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، سورۃ الانفطار کی پہلی آیت میں فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں کہ جو در حقیقت قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے، اور اس وقت کی جو حالت ہوگی، ماحول ہوگا، اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 27، 28 اور 29، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تشریح کے ساتھ۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ جیسے ہاتھوں کو کاٹنا ایسے جیسے انسان پچھتاوے سے منہ میں انگلی لیتا ہے، یعنی جب ہاتھ بولا جاتا ہے تو کبھی کل بول کر جز مراد ہوتا ہے اور کبھی جز بول کر کل بھی مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یدائی سے مراد یعنی یہ ہے کہ جس دن ظالم اپنی انگلیاں پچھتاوے سے کاٹیں گے۔ یقول یا لیتنی، اور کہیں گے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں رسول کے ساتھ یا رسول کے راستے کو اختیار کرتا یا میں رسول کو اختیار کر لیتا، رسول کی رفاقت کو، دوستی کو، مصاحبت کو، تعلق کو اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے یاد سے گمراہ کر دیا،
بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آئی، ہدایت میرے پاس آئی لیکن مجھے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان جو ہے یہ تو انسان کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے کہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر دو پچھتاوے بیان ہوئے ہیں۔ ایک پچھتاوا کیا کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے راستے پر میں چلا ہوتا۔ یہ ظالموں کی بات ہو رہی ہے۔ ظالم دو معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ ایک تو ظالم وہ جو مشرک ہے، ایک ظالم وہ ہے کہ جو عدل اور انصاف کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنتا، اس پر ایمان لاتا، یہ عدل تھا، لیکن ظلم کا راستہ اس نے اختیار کیا۔ اور یہ بھی ظلم ہے کہ تعلیم آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد بھی اس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا، عداوت کا، زیادتی کا، لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا۔ تو یہ کیا کہے گا؟ اس کے دو پچھتاوے ہیں ظالم کے۔ ایک پچھتاوا یہ ہے کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں رسول اللہ کے راستے پر چلا ہوتا۔ تو گویا کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی، عمر دی ہے کہ ہم اس پچھتاوے سے بچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کریں۔ آپ علیہ السلام کی رفاقت اور تعلق اور جنت میں اور حشر میں اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے راستے کو اختیار کریں، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی ہم اختیار کریں۔ ہم تب ہی اس پچھتاوے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک پچھتاوا تو یہ ہو گیا، اور دوسرا پچھتاوا کیا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان یعنی یہاں پر شیطان سے مراد یہی دوست ہے، اس لیے کہ جنوں اور انسانوں میں سے انکار کرنے والے پیغمبروں کے وہ موجود ہیں، تو ان کو شیطان کہا گیا ہے۔ تو یہ شیطان یعنی انسان کا، مرد عورت کا کیا ہے؟ یہ دشمن ہے، یہ اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ جب مشکل وقت آیا اکیلا چھوڑ دیا۔ قرآن پاک نے اس لیے سورۃ الفلق میں جو لفظ استعمال کیا، یا سورۃ الناس میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس ہوتا ہی وہی ہے کہ جو مشکل وقت میں چھوڑ دیتا ہے، برائی میں شامل ہوتا ہے، بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اور جب انسان برا کام کرتا ہے اور اس کو اچانک اوپر سے جب پولیس پکڑ لیتی ہے یا اس کو سزا ملنے والی ہوتی ہے، تب وہ کہتے ہیں جی میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں تو اس کو جانتے نہیں، یہ کون شخص ہے، پھر انکاری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شیطان کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ اچھا دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بڑی خوبصورت حدیثیں ہمیں ملتی۔ آپ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، کہ اچھے دوست کی مثال، جلیس کی، ہم مجلس کی، جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، کَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْک، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے عطر فروش کی مثال ہوتی ہے، جو مشک و عنبر کو بیچنے والا ہے، اس کے اتنے اچھا دوست انسان کا ہوتا ہے۔ إِن لَّمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر تجھے اس خوشبو سے کچھ نہیں ملتا، یعنی تو خریدتا نہیں، یا وہ عطر بیچنے والا تجھے وہ خوشبو نہیں دیتا، أَصَابَكَ مِن رِّيحِهِ، لیکن اتنا تو ضرور ہوتا ہے نا کہ جب تمہارا اچھا دوست ہوتا ہے، عطر بیچنے والا ہوتا ہے، جب تم اس کے ساتھ بیٹھتے ہو تو وہ خوشبو تمہارے اندر سمو جاتی ہے، تمہارے وجود کو معطر کر دیتی ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا، کم از کم آپ بے شک خوشبو نہ خریدیں، خوشبو نہ خریدیں، لیکن خوشبو آپ کو ملتی تو ہے نا، آپ کے وجود سے آتی ہے، کہ جب انسان وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، کوئی خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی پرفیوم کی دکان سے اٹھ کر آیا ہوں، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اب یہ بڑی ایک ایمان افروز حدیث ہے، میں مکمل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ حصہ تو تھا نا دوست کے حوالے سے، لیکن باقی حصہ وہ سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے وہ سنگترے کی طرح ہے، اور جس کی بو بھی اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو قرآن نہیں پڑھتا، یعنی مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال ایسے ہے
کہ جیسے کھجور ہوتی ہے، ذائقہ اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ فرمایا فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحانہ کی مانند ہے، کہ جس کی بو اچھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ ریحانہ یعنی پھول کی طرح، خوشبو تو آتی ہے اس سے لیکن ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ایک کڑوا پودا ہے، درخت ہے کہ جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور جس کی بو بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، کہ اچھے ہم مجلس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے عطر فروش کی مثال ہوتی ہے، کہ اگر تم عطر اس سے کچھ نہیں لیتے لیکن پھر بھی تمہارے وجود سے، تمہارے کپڑوں سے، تمہارے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ اب دیکھیے کہ ظالموں کے لیے دو پچھتاوے ہیں۔ ایک پچھتاوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاش میں ساتھ دیتا، آپ کے دین کی میں مدد کرتا اور آپ کو میں اختیار کرتا، آپ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھتا۔ اور دوسری بات کہ کاش جسے میں نے دنیا میں دوست بنایا اسے میں دوست کبھی نہ بناتا۔ دوستی کی، مجلس کی بہت اہمیت ہے، اس لیے ہمارے بزرگ اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ باقاعدہ چیپٹرز ہیں، باب ہیں کتابوں میں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کس طرح کا دوست بنائیں اور کیسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کریں۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، یعنی ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں کہ جن کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو خدا یاد آئے، خدا کی یاد تازہ ہو، ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کریں۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھیں کہ جو آپ کو بالکل دنیا کا حریص اور مال کا لالچی بنا کر آپ کو رکھ دیں۔ اس کے بجائے ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں کہ آخرت جہاں بیٹھ کر یاد آئے، اخلاق بہتر ہو، تزکیہ نفس ہو، آپ کا کردار سنورے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ یہ مجلس کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ آیت، اس پہ مختصر میں نے روشنی ڈالی تھی، یہ آیت ہے آیت نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وقال الرسول، قیامت کے دن رسول کہے گا، آیت نمبر 30 ہے، یا ربی اے میری قوم، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ جو مہجور کا لفظ ہے، فارسی میں بھی اس کو مولانا روم نے استعمال کیا ہے۔ عاشق مہجور نگر، عالم پرشور نگر، تشنہ مخمور نگر، اے شہ خمار بیا، یہ مولانا روم کا ہے کہ مثنوی میں یہ بیان ہے۔ یعنی مہجور، عاشق مہجور سے مراد یہی ہے کہ ہجر کا مارا ہوا، جدائی کا مارا ہوا عاشق، محب۔ اب یہاں پر جو مہجور استعمال ہوا کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول کل قیامت کے دن یہ کہیں گے اے میرے رب کہ بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز کے طرح بنا دیا تھا۔ اب یہ لفظ حجر بھی ہے اور یہ لفظ حجر بھی ہے، یہ دونوں معنوں میں، یعنی اس کا جو مصدر بنتا ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا، یہ حجر بھی ہے اور حجر بھی ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر حجر سے مراد لیا جائے تو پھر متروک ہے، یعنی چھوڑا ہوا، یعنی ان لوگوں نے، ظالموں نے قرآن کو قابل التفات ہی نہ سمجھا، اسے قبول ہی نہیں کیا، اس کا اثر ہی نہیں لیا۔ حجر سے اس کا مطلب یہ بن جائے گا۔ اور جب ہم کہیں گے کہ حجر سے اگر مادہ اس کا مصدر حجر بنے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسے فضول خیال کیا، ہذیان خیال کیا، اللہ کے کلام کو، قرآن کو فضول اور توجہ نہیں کی۔ ایک معنی یہ بن جاتا ہے جب ہم حجر کہتے ہیں، اور اس سے دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی بکواس، اپنے طعن، اپنی تشنیع کا مرکز بنا لیا، ہدف بنا لیا، قرآن مجید کو نشانہ بنائے رکھا۔ یہ دونوں مطلب یہاں پر لیے جائیں گے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کس طرح قرآن کی طرف متوجہ کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ و سنت نبیہ،
ان دونوں کو جب تک تم تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا پہلی اللہ کی کتاب اور دوسرے تمہارے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت. ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو رغبت دلائی ہے قرآن کی طرف. آپ نے یہ فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو. عربی لوگ تھے، قرآن سمجھتے تو تھے ہی، انڈرسٹینڈ تو کرتے تھے. کہا کہ قرآن کو پڑھا کرو، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ قرآن کل قیامت کے دن شفیع بن کر آئے گا اپنے ساتھیوں کے لیے، اصحاب کے لیے. جو قرآن کے صحابہ ہیں، قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، قرآن ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مجھے قرآن اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب قرآن ہے مجھے. میرے رب کو بھی سب سے زیادہ محبوب قرآن ہے. تم بھی اپنی زندگیوں میں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب قرآن کو بنا لو، کیونکہ قرآن اللہ کو بھی پسند ہے اور تمہارے رسول کو بھی پسند ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، قرآن اللہ کو آسمانوں اور زمین میں اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب قرآن مجید ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر بزرگوں کا طریقہ بھی یہی تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعجم الکبریٰ میں اس بات کو طبرانی نے بیان کیا، علامہ طبرانی نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتے ہو تو اس کا اندازہ تمہارے قرآن سے محبت سے ہوگا کہ تم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارا قرآن سے کتنا تعلق ہے. اور یہ قول ہے حضرت ابن عون کا. آپ کہتے ہیں کہ میں 3 چیزیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں. پہلی چیز کیا کہ وہ سنت سیکھیں اور پھر اس کے متعلق سوال کریں، اس کے متعلق پوچھیں، ایک بات. دوسری بات فرمائی کہ قرآن کو سمجھیں اور پھر اس کے متعلق سوالات کریں، پوچھیں اس کے متعلق، قرآن سے متعلق. تیسری بات فرمائی کہ بھلائی کے علاوہ لوگوں سے کنارہ کش رہیں، بس جس کا سوچیں بھلا سوچیں، اچھائی سوچیں، ورنہ لوگوں سے جدا رہیں، علیحدہ رہیں. یہ ابن عون کا یہ قول ہے. اور صحابہ کی بھی یہی تعلیم، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہی تھی، قرآن سے تعلق، قرآن سے نسبت، تمسک بالقرآن، اس کی تعلیم تھی. صحابہ نے اس کو اختیار کیے رکھا. رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے. اور قرآن کو چھوڑنے کا ہی شکوہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، کسی اور چیز کا شکوہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ شکوہ اسی چیز کا ہوتا ہے جس سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے. آپ کسی سے کسی چیز کو چھوڑنے کا شکوہ کریں گے تو آپ تب کریں گے جب آپ کو اس چیز سے محبت ہوگی. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کسی فنکشن میں، کسی دعوت میں بلاتے ہیں، آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے، تو آپ کو اپنے بیٹے سے، بیٹی سے محبت ہے. آپ نے جب کسی کو انوائٹ کیا، وہ نہیں آیا، تو آپ اس سے شکوہ کریں گے. کیوں شکوہ کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظر میں اور آپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے. اس محبت کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ میرے بیٹا اور میری بیٹی کی شادی تھی، آپ نہیں آئے. یہ تعلق ہوتا ہے انسان کا، اس تعلق کی بنیاد پر شکوہ کرتا ہے انسان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ لیجئے، احادیث کو دیکھ لیجئے کہ کسی بات پر بھی رسول اللہ شکوہ نہیں کریں گے. شکوہ کریں گے تو قرآن سے تعلق توڑنے پر شکوہ کریں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج قرآن سے ہمارا تعلق بہت ہی کمزور ہو چکا. قرآن کی تلاوت تو گھروں میں ہوتی ہوگی، لیکن قرآن کو سمجھنا اور پھر قرآن پر عمل کرنا، اس کو امت چھوڑ چکی ہے. اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 31 ہے. اس آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کا سامان ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے.
یعنی اگر آپ کی دشمنی پر لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے بطور ہادی کے اور مدد کرنے والے کے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اسی بات کو بیان کیا، لیکن صرف ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 ہے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، انسانوں کے شیطانوں میں سے بھی اور جنوں کے شیطانوں میں سے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ابھی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ شیاطین کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا اور جنوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ سرکش لوگ، باغی قسم کے، وہ جنوں اور انسانوں دونوں میں سے۔ یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو القاء بھی کرتے ہیں۔ کیا القاء کرتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے پرفریب باتیں، بڑی پیاری باتیں کر کے دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں اتارتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو یہ افترا بازی جھوٹ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھوڑ دو ان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہر نبی کے لیے، آدم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین پیدا ہوتے رہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں فریب ڈالیں، دھوکہ دیں لوگوں کو اور دین سے بھٹکائیں، راہ ہدایت سے دور کریں۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ یہ جو زخرف القول ہے، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ پرفریب باتیں، بات کرنے کا ایسا انداز اور ڈھنگ کہ دوسرا شخص فوری جال میں پھنس جائے۔ اب دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ اب دیکھیے ایک اور اعتراض، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اس پہ قرآن اترا؟ کذالک، فرمایا ہے یہ اس لیے نہیں ہوا کہ لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اسے ایک اچھی ترتیب میں لے آئیں قرآن کو۔ رتلناہ ترتیلا، یہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ المزمل میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ایک دو مقام میں آپ کو اس حوالے سے بتا دوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، یعنی یہ قرآن اگر نجمن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، تو یہ اس لیے نازل ہوا، اس میں حکمت یہ کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی المیہ، کوئی سانحہ ہو، ہم آیت قرآن کی آپ پر نازل کریں تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو، آپ گھبرائیں نہیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ایک اچھی ترتیب میں ہم نے اس کو نازل کیا اور مرتب کیا ہے۔ سورۃ الہود میں قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے اور آیت نمبر 120، اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، سب نبیوں کے، یعنی جو رسولوں میں سے ہم نے آپ پر ان کے واقعات کو، ان کی خبروں کو، ان کی سرگزشت کو، ان کی کہانیوں کو ہم نے آپ پر نازل کیا، آپ کو سنایا ہے۔ ہم کیوں سناتے؟ ہم مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور یہ جو قرآن ہے نا، اس میں حق آیا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ مُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن جو آیا ہے نا، یہ موعظہ بھی ہے اور ذکرہ بھی، نصیحت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے فرمایا کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ جو قرآن اترا یا ہم آپ پہ پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ کا دل اس سے مضبوط ہو جائے۔ اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں پر، تاکہ آپ پڑھیں، لِتَقْرَأُوهُ، تاکہ آپ اس کی تلاوت کریں لوگوں پر، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یا نازل کرتے ہیں، نازل کرتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں گے۔ اب یہ دیکھیے، اصل جو عربی زبان میں لفظ رتل ہے نا، را تا لام، اس کا مطلب ہوتا ہے
ترتیب کا حسن، ایک چیز کو ترتیب کے ساتھ، جیسے آپ گھر میں کوئی کام کرتے ہیں تو ایک ترتیب رکھتے ہیں، اس ترتیب میں خوبصورتی ہوتی ہے، ایک بیوٹی ہوتی ہے، تو قرآن پاک میں بھی یہی بیوٹی اور یہی خوبصورتی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ المزمل میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہوں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، او نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات کھڑے ہوا کریں یا پھر اس سے بھی کم کر لیں، او زد علیہ، یا تھوڑا سا زیادہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی پھر آپ تلاوت کیجئے، قرآن پاک کو پڑھیے تو خوبصورت طریقے سے، اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کیجئے، ترتیب کے ساتھ اور آواز کی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجئے، ٹھہر ٹھہر کے، مزہ لے لے کر، جہاں پر اللہ نے جنت کی خوشخبری دی وہاں پر خوش ہو کر، اور جہاں پہ جہنم اور دوزخ اور عذاب کا ذکر ہے وہاں پر غمگین ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود، مرسلات، سورۃ القیامہ، ان صورتوں کے نام لے کر، سورۃ الشمس، آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ پر بڑھاپا بڑی تیزی سے آ رہا ہے، ایک غمگینی سی آپ کی شخصیت پہ نظر آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ابو بکر، مجھے قرآن کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، روز حشر کا ذکر ہے۔ تو ورتل القرآن ترتیلا پڑھنے کی تعلیم ہے، قرآن کو پڑھو، مزے لے کر پڑھو، آسانی سے پڑھو، سکون سے پڑھو، اور سمجھ سمجھ کر پڑھتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ۔ تو یہ ایک حدیث کے مطابق تو یہ بھی آتا ہے جہاں پر یہی الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک ہی فرمائے گا کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، اور جہاں پر قرآن کا اختتام ہوگا وہ تمہارا مقام ہوگا، یعنی قرآن کو پڑھتے جاؤ اور درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے جاؤ۔ جیسے ایک انسان نیچے سے سفر شروع کرتا ہے اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چھت تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مومنین سے، یعنی رسول اللہ فرماتا ہے اللہ پاک یہ کہے گا کہ اسی طریقے سے جنت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تم جنت کے بلند اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا میں بھی قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اس لیے یہ فرمایا کہ ورتلناہ ترتیلا، اور سورۃ المزمل میں رسول اللہ سے فرمایا کہ قرآن کی خوبصورت طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی آپ تلاوت کیجئے، قرآن پاک کو پڑھیے۔ یہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے، اور سورۃ المزمل قرآن کی 73 سورت ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 33، اس میں یہ فرمایا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور آپ کے پاس کوئی مثل نہیں لا سکتے۔ اب مثل کا مطلب یعنی اعتراض، سوال نہیں لا سکتے، بالحق، الا جئناک بالحق، مگر ہم نے آپ کے پاس حق کو بھیج دیا ہے، واحسن تفسیرا، اور بہترین اور خوبصورت ترین تفسیر بھی ہم نے آپ کے پاس بھیج دی ہے۔ یعنی یہاں پر تفسیر سے مراد یہ کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا، اعتراض سے کہیں بہتر ہم نے بیان اور تفسیر اور وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ یعنی ان کا اعتراض جیسا بھی ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر یہ عقل کے اندھے تعصب کی پٹی اپنے آنکھوں سے اتار دیں، اپنے ذہن سے اتار دیں، تو قرآن کو اگر پڑھیں گے تو قرآن تو بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے، بہت خوبصورت وضاحت ہے، بہت خوبصورت بیان ہے۔ یہ آیت نمبر 9 میں، اسی صورت کی آیت نمبر 9 میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور تو کیجئے، کہ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کس طرح کی یہ لوگ مثالیں بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، کس طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں۔ فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر بھی امثال کا لفظ استعمال ہوا، مثل کا، اور یہاں پر بھی اللہ پاک نے واحد استعمال کی، مثل، ولا یاتونک بمثل، یعنی آیت نمبر 9 کی یہاں پر وضاحت اور جواب دے دیا کہ یہ جیسا بھی اعتراض لائیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو یہ کلام اور قرآن آپ پہ نازل کیا ہے، یہ ہر چیز کی، ان کے ہر اعتراض کی وضاحت کر دیتا ہے۔
ہمارے ہاں یہ تصور بھی ضمناً میں عرض کرتا چلوں کہ بڑے بڑے علماء اور مفسرین کو ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز کائنات کی دنیا کے قرآن میں بیان کر دی گئی، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ اس کو بیان کریں، تو پھر جس طرح انہوں نے تعویل کی اور جس طرح انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، وہ ایک خام خواہ کی تکلیف اور اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے، اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہے، یہ در حقیقت اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب ہوتا ہے کہ جو تم مانگتے ہو، جو تمہاری ضرورت ہے اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید کو بیان کر دیا، شرک کی وضاحت کر دی، رسالت کو بیان کر دیا، آخرت کو بیان کر دیا، اور ایک انسانی زندگی کے لیے اعمال صالحہ جن کی ضرورت ہے انسان کو، ان کی وضاحت کر دی، قرآن پاک نے بتا دیا۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے سب کچھ ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جو یہ سامنے معترضین اعتراض کرنے والے ہیں، جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور جو باتیں جو اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا جواب قرآن مجید میں دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے۔ آنے والی سائنس کی باتیں اور سائنس کی تھیوریز وغیرہ، فلسفہ، منطق، کائنات کا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 34 ہے 34، اور یہ قرآن مجید کی یعنی سورۃ الفرقان کا جو آج ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، اس کی یہ آخری آیت ہے۔ اس میں کیا فرمایا اب دیکھیے کہ اختتام اس رکوع کا ان الفاظ پہ ہو رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام برا ہوگا۔ اب یہاں پہ پوری گفتگو کو اور بحث کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ رکوع سے مراد کیا ہے، آیات کیا ہیں، اور یہ جو پارے ہیں 30 پارے ہیں یہ کیوں بنائے گئے، رکوع کس نے بنائے، اور اس کے علاوہ صورتوں کے حوالے سے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے گزشتہ درس میں بیان کر دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ رکوع کا اختتام پھر اسی ایک ہی مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف، ان کے چہروں پر، ان کے منہ کے بل ان کو دوزخ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ یعنی عذاب کی شدت کی طرف اور ان کی ذلت کی طرف، بے آبروئی کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بدترین ان کی حالت ہوگی، اور واضل سبیلا، اور پھر یہ ہدایت کے رستے سے بہت دور یہ لوگ پڑے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کی وضاحت قرآن مجید میں چند ایک اور مقام پر بھی کر دی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سورت 17 ہے یعنی سورت بنی اسرائیل، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں پر، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ جس طرح دنیا میں بھی اندھے گونگے بہرے تھے نا، اسی طرح آخرت میں بھی اندھے گونگے بہرے ہو کر آئیں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور جب یہ آگ بجھنے لگے گی ہم اس آگ کو پھر بھڑکا دیں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ جس دن یہ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، یہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس دن ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ میں، یقولون یا لیتنا، اور یہ کہیں گے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، فرما برداری کی ہوتی۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلا دینے والے عذاب کو، یہ آیت نمبر 50 ہے اور سورت نمبر 8 ہے، اس میں یہ فرمایا۔ اب یہ آیت نمبر 34 جس پہ رکوع کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اس رکوع جو میں نے آج جس پہ گفتگو کی ہے، اگر چند باتیں ہم ذہن میں رکھ لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراض اور سوال، قرآن مجید نے ایک یہ اسلوب بھی اختیار کیا کہ جواب نہیں دیا، بس یہ کہا کہ حل کنت الا بشر رسولا، کہ آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ میں تو
رسول بشر ہوں بس. لیکن کئی جگہوں پر جواب بھی دیا گیا. لیکن اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سوال بعض اوقات اعتراض بیہودہ ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، لیکن جواب دینے والا سنجیدگی کے ساتھ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کر دیتا ہے. کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غیر جانبدار بھی ہوتے ہیں، امپارشل بھی ہوتے ہیں، نیوٹرل ہوتے ہیں. ان کے ذہنوں میں کئی دفعہ سوال اور اعتراض موجود ہوتا ہے، ان کو جواب دے دیا جاتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا جاتا ہے. یہ یہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے اور یہ نصیحت اور یہ رغبت ہمیں ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت والوں کا بھی ذکر کر دیا کہ ابھی جنت میں گئے نہیں، ابھی حشر میں موجود ہیں، لیکن تسلی اور تشفی ان کے چہروں سے واضح ہے، سکون اور اطمینان ان کے چہروں سے واضح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ قیامت اور حشر کی جو سختیاں ہوں گی اس میں خفت ایمان والوں کے لیے ایسے ہوگی کہ جیسے وہ دنیا میں فرض نماز پڑھا کرتے تھے. صرف فرض نماز، یعنی 4 رکعت ہے، 2 ہے، 3 ہے، اتنی ان کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرما دے گا قیامت کے دن. یعنی اس سے یہ بھی تعلیم مل گئی کہ نماز فرض وہ مختصر وقت کے لیے ہی ہے انسان کے. بے شک اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ بڑی مشکل میں ہیں، مصروفیت میں ہیں، فرض کے تارک مت بنیے. آپ گھر میں مصروف ہیں، دکان پر ہیں، کاروبار میں، کہیں پر بھی ہیں، دنیاوی بہت سی مصروفیات انسان کی ہوتی ہیں، لیکن ایک تو باوضو رہنے کی کوشش ہمیشہ کیجیے کہ آپ باوضو رہیں. جب باوضو رہیں گے تو پھر نماز آپ کے لیے زیادہ وقت لینے کا باعث نہیں بنے گی. آپ نماز کی طرف آئیں گے، 2 فرض پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے، 2 منٹ کے اندر، 3 منٹ کے اندر آپ نماز ادا کر لیں گے. یہ سوال ہے حدیث پاک کے مطابق اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو مومن سے کیا جائے گا، بندے سے کیا جائے گا، وہ نماز کا سوال ہوگا. تو نماز کے تارک مت بنیے، کوشش کیجئے کہ نماز کی ادائیگی کیجئے، نماز سے محبت کیجئے، اس لیے کہ یہ رب سے ملاقات ہے آپ کی. یہ اس ملاقات کی یاد دہانی اور اس ملاقات کی تیاری اور تربیت ہے کہ جو روز حشر میں رب سے ہونی ہے. اگر آج دنیا سے اس نماز کے ذریعے سے اپنی محبت اور اس ملاقات کی چاہت کا اظہار کرتے رہیں گے تو وہاں پر رب ضرور اپنی ملاقات عطا کرے گا اور محبت اور رضا عطا کرے گا. اگر دنیا میں اس ملاقات سے بھاگتے رہے، نماز سے بھاگتے رہے، تو پھر آخرت میں بھی وہ اپنی ملاقات عطا نہیں کرے گا، وہ فیضیاب نہیں کرے گا. تو اس لیے نماز کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور نماز سے محبت کیجیے. ایسی محبت کیجیے کہ جیسے آپ بچھڑے ہوئے سے جب ملتے ہیں تو آپ کو محبت ہوتی ہے، جو آپ کے اندر بے چینی، اضطراب ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اپنے پیارے سے ملنے پر، اس طرح رب سے محبت کیجیے اور اس طرح اس کی بارگاہ میں جائیے کہ دل دھڑکتا ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور بے چینی ہو. یہ ذوق اور یہ اپنی شخصیت کے اندر حلاوت اور مٹھاس کو اپنے اندر پیدا کیجیے. رب سے جو انسان کا تعلق ہے وہ کائنات کی کسی چیز سے بھی نہیں. میں اپنے بچوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ اس نے مجھے دیا تو میں نے آپ کو دیا، میں آپ کی خدمت کے قابل ہوا، یہ اس کی عطا سے ہوا، تو میں تو ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا. تو در حقیقت سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حق والدین سے بھی، اولاد سے بھی، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، سب سے بڑا حق اگر اس کائنات میں ہے بندے پر تو وہ اس کے رب کا حق ہے، اور اس کی ادائیگی کا سب سے بڑا اظہار وہ نماز ہوتی ہے. اس لیے کہ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے انسان اس سے ملنے کے لیے بھی تو محبت اور بے چینی کا اظہار کرتا ہے نا. تو اس لیے رب سے محبت کا اظہار سب سے بڑا یہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں 5 وقت حاضری دیجیے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر. ہمیں یہ سبق بھی یہاں سے ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا کرے اور نماز سے ہمیں محبت عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.